سب سے سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام علیہ رضوان نے 12 ربیع الاول کا دن منایا تھا؟ براہ کرم اس کا جواب ارشاد فرمائیے، جزاک اللہ خیر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت 12 ربیع الاول شریف ہے اور پیر کا دن حضور کی ولادت ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کو منانے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو بالکل ہمیں اس کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے مختلف انداز سے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھنے کے حوالے سے یہ فرمایا کہ اس لیے اس دن روزہ رکھتا ہوں کہ اسی دن میری ولادت ہوئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی ولادت کی وجہ سے اس دن جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت سے بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اوصاف و کمالات کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ چیزیں ملتی ہیں کہ مسجد نبوی شریف کے اندر حلقے ہوتے اور صحابہ جو ہے وہ حضور کے اوصاف و کمالات اور فضائل جو ہے وہ بیان کرتے۔ تو در حقیقت میلاد النبی منانا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف و کمالات کو بیان کرنا، فضائل کو بیان کرنا، آپ کی سیرت کو جو ہے وہ بیان کرنا ہے اور آپ کی آمد پر خوشی منانا ہے کہ آپ اللہ پاک کی ایک نعمت ہیں اور اللہ پاک نے اپنی نعمتوں پر خوشی کا اظہار کرنے کا قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ تو بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، انداز مختلف ادوار میں ہر چیز کے مختلف ہو سکتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر جو قرآن کریم تھا، جو مخطوطہ تھا، جو مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا، وہ بغیر اعراب کے اور بغیر نقطوں کے تھا کہ وہ اہل عرب جو ہے وہ بغیر نقطوں کے پڑھنا جانتے تھے، بغیر اعراب کے پڑھنا جانتے تھے۔ لیکن آج ہم وہ قرآن کریم پڑھ ہی نہیں سکتے، تو ہمارے پاس جو آج قرآن کریم ہے وہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ہے کہ اعراب بھی ہیں، نقطے بھی ہیں، اور یہ جو اعراب اور نقطے ہیں یہ چاروں خلفاء کے دور میں نہیں ہوئے۔ اب کوئی یہ کہے کہ جناب جو قرآن انہوں نے نہیں پڑھا وہ قرآن ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، تو سر آپ وہ والا قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے۔ پھر قرآن تو وہی ہے لیکن آپ نہیں پڑھ سکیں گے اس کو دیکھ کر، وہ جس خط کتابت کے اندر یا جس رسم کے اندر وہ لکھا ہوا ہوگا۔ تو لہٰذا بنیاد یہ نہیں ہے کہ جناب جو کام صحابہ نے نہیں کیا یا جس انداز میں نہیں کیا وہ کام جو ہے وہ ناجائز ہو جائے، کیونکہ اگر یہ دلیل بنائی جائے گی کسی بھی چیز کے حلال یا حرام ہونے کے لیے، جائز یا ناجائز ہونے کے لیے، تو فی زمانہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے ناجائز میں چلی جائیں گی اور اکثر چیزیں جو ہے وہ جائز نہیں رہیں گی۔ تو بنیاد وہی ہے جو شریعت مطہرہ نے بیان کی ہے کہ جب کسی چیز سے منع نہیں کیا گیا، قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت نہیں ہے، تو جائز ہے۔ اب صحابہ کرام مسجد نبوی میں حلقے لگا کر حضور کے اوصاف و کمالات بیان کرتے تھے، سیرت بیان کرتے تھے، حدیثیں سنتے سناتے تھے۔ آج اگر ایک بڑے مجمع کے اندر ایک خطیب صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں، لوگ ان کے سامنے موجود ہو کر وہ چیز سن رہے ہیں، یا صحابہ عربی میں نعتیں پڑھتے تھے حضور کی تعریف و توصیف کی، ہم اردو کے اندر پڑھ رہے ہیں، کوئی فارسی میں پڑھ رہا ہے، کوئی اپنی زبان میں پڑھ رہا ہے، تو مقصد کیا ہے کہ حضور کی تعریف و توصیف بیان کرنا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آئندہ انشاءاللہ العزیز ہمارے جمعے اور دروس قرآن اور ایسے کوئی کلپ وغیرہ جو ہے اسی پیج سے، جو مولانا محمد یونس بکھروی کے نام کا پیج ہے، اسی پیج سے اپلوڈ کیے جائیں گے۔ لائیو جمعے کا بیان بھی اسی پیج سے چلا کرے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اوپر جو فالو لکھا ہوا ہے آپ ہمارے اس پیج کو فالو کر دیں۔ ناظرین، آپ نے مولوی صاحب کا کلپ سماعت فرمایا۔ مولوی صاحب کے نام کا تو مجھے علم نہیں ہے، مدنی چینل والوں نے ان کا یہ کلپ اپلوڈ کیا ہے۔ اگر آپ نے توجہ کے ساتھ کلپ نہیں سنا تو ایک بار پھر مولوی صاحب کا کلپ توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ مولوی صاحب کے پاس بیٹھے اپنے ہی مسلک کا آدمی سوال کرتا ہے، کیا صحابہ کرام نے 12 ربیع الاول کا دن منایا تھا؟ اب چاہیے تو یہ تھا مولوی صاحب اسی پر دلائل دیتے اور یہ ثابت کرتے کہ جی ہاں صحابہ کرام نے 12 ربیع الاول کا دن منایا تھا، لیکن مولوی صاحب نے اس کے برعکس ایسا یو ٹرن لیا کہ سوال گندم اور جواب چنے والا معاملہ جو ہے بنا دیا۔ اب مولوی صاحب 12 ربیع الاول کو ثابت کرنے کے لیے
پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے رہے، آپ نے سنی ہیں۔ اب میرا سوال مولوی صاحب سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم تھا کہ میری پیدائش کا دن 12 ربیع الاول ہے، یہ علم تھا یا نہیں؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم تھا کہ 12 ربیع الاول میری پیدائش کا دن ہے، یہ تو کنفرم ہے کہ پیر کے دن اللہ کے رسول کی پیدائش ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن آپ نے ثابت یہ کرنا ہے کہ 12 ربیع الاول پیدائش کا دن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا یا نہیں؟ اب میرا یہ آپ سے سوال ہے، اگر آپ کو علم تھا تو آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، بتایا نہیں تو کیوں نہیں بتایا؟ اور اگر بتایا ہے تو کسی صحیح اور صریح حدیث سے آپ ثابت کر دیں کہ 12 ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے، تو ہم بھی انشاءاللہ منانا شروع کر دیں گے۔ لیکن تا قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن یعنی پیر کے دن روزہ رکھا ہے، اور ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ جو ہے عید مناتے ہیں۔ عید جس دن روزہ ہو اس دن عید کیسے؟ مولوی صاحب ذرا یہ بات اپنی عوام کو سمجھائیں، جس دن روزہ ہو اس دن عید کیسے ہو سکتی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، تم جو ہے بازار سجاتے ہو، گلیاں سجاتے ہو، تم جو ہے میلاد کا جلوس نکالتے ہو، یہ دونوں کا آپس میں کوئی رابطہ اور کوئی جوڑ ہے؟ تو یہ بھی ذرا اپنی عوام کو آگاہ کیجئے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال گزرنے کے بعد 12 ربیع الاول کو اپنی پیدائش کا دن مناتے تھے یا نہیں مناتے تھے؟ اگر مناتے تھے تو جیسا کہ اس نے سوال کیا ہے تو آپ بھی انہیں جواب دیں، اگر نہیں منایا تو واضح عوام کو بتائیں بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 کو نہیں منایا اپنی میلاد کا دن، تو پھر ہم ہی منا رہے ہیں تاکہ آپ کی عوام کو بھی پتہ چلے۔ دوسری بات دیکھو جی، مولوی صاحب نے کیسے لوگوں کو دھوکہ دیا اور کیسی باتیں کی۔ کہا جا رہا ہے مولوی صاحب کی طرف سے کہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں حلقے بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر کرتے، تو گویا کہ یہ میلاد منانا ہے۔ مولوی صاحب اس بات کا کون منکر ہے؟ اس بات کا کون انکار کر رہا ہے؟ آپ سے سوال یہ کیا گیا کہ صحابہ کرام نے 12 ربیع الاول منایا ہے، اور آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ آپ یہ جواب دینا کہ جی ہاں 12 ربیع الاول کے دن مسجد نبوی میں مجلس ہوا کرتی تھی، جھنڈیاں لگائی جاتی تھی، جیسا کہ آپ حضرات کے مسلک کے لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی۔ کیا اس وقت کپڑا نہیں تھا مولوی صاحب؟ جب کپڑا تھا تو جھنڈیاں کیوں نہیں لگائی گئی؟ مسجد نبوی پر جھنڈیاں لگائی جاتی، مسجد حرام میں جھنڈیاں لگائی جاتی، مدینے کو سجایا جاتا، لیکن کسی ایک روایت سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے جھنڈیاں لگائی ہوں۔ افراد کیا نہیں تھے؟ صحابہ کرام کی آخر میں تو بڑی کثیر تعداد موجود تھی، 1 لاکھ سے تجاوز کر گئے تھے، لیکن جلوس بھی نہیں نکالا، اگرچہ جلوس نکال سکتے تھے۔ کوئی جشن عید میلاد النبی کے عنوان پر انہوں نے کوئی ایسی محافل نہیں کی۔ آپ کہہ رہے ہیں حلقے بنا کر اوصاف بیان کیا کرتے تھے۔ یہ دھوکہ نہ دیں عوام کو، یہ بتائیں کہ 12 ربیع الاول والے دن وہ یوں مناتے تھے جیسے ہم منا رہے ہیں، یوں تذکرے کرتے تھے جیسے ہم کر رہے ہیں، یوں بازار سجاتے تھے جیسے ہم کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو عوام کو واضح بتایا جائے، انہوں نے نہیں کیا، ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے کیسی باتیں کی، کہتے ہیں قرآن کے اعراب تو ہی بعد میں لگایا گیا۔ مولوی صاحب قرآن نیا نہیں بنایا گیا، آپ تو نیا کام بنا رہے ہیں۔ قرآن وہی ہے، وہی الفاظ تھے، بعد میں اعراب لگا کر اجمی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی گئی ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی رہے، الفاظ کے پہچاننے میں آسانی رہے۔ کوئی نیا لفظ نہیں بنایا گیا، وہی الفاظ ہیں، وہی جملے ہیں، وہی آیات ہیں، کوئی نیا لفظ، کوئی نیا حرف داخل نہیں کیا گیا، صرف الفاظ کی پہچان کے لیے اعراب اور نقطے لگائے گئے ہیں۔ آپ اس بات کو دلیل نہیں بنا سکتے۔ اگلی چیز مولوی صاحب نے کہا کہ جب کسی چیز سے منع نہیں کیا گیا تو پھر ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ جب منع ہی نہیں کیا گیا اس کام کو تو کس طرح ہمیں روکنے کا حق ہے؟ پھر میرا یہ سوال ہے، ہر رکعت کے بعد آپ ایک رکوع کرتے ہیں، ہر رکعت کے بعد سجدے 2 کرتے ہیں، رکوع 1 کرتے ہیں،
آئندہ کوئی کہے کہ میں 2 رکوع کروں گا، آپ کہیں نہیں 1 رکوع کرنا ہے، وہ صاحب پوچھے کہ 2 رکوع کرنے سے منع کہاں کیا گیا ہے، مولوی صاحب آپ کیا دلیل دیں گے؟ کوئی قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث ہے اس پر کہ 2 رکوع نہیں کرنے؟ لیکن آپ کو یہ حوالہ نہیں ملے گا۔ منع کی دلیل نہیں ہوتی مولوی صاحب، ہونے کی دلیل ہوتی ہے، ثبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر آپ پوچھیں نہیں منع کی دلیل دیں تو آئیے میں آپ کو جو ہے سیاستہ کی کتب میں روایت موجود ہے حضرت عائشہ سے، اور مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، 339 نمبر روایت موجود ہے، آپ دیکھ لینا، صحیح حدیث ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فامرہ رد، وفی روایت فہو رد، جس کام کا ہم نے حکم نہیں دیا، جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، اگر کوئی وہ کام کرے تو وہ رد ہے، وہ مردود ہے۔ من احدث فی امرنا، مولوی صاحب یہ کیا ہے؟ نیا کام دین میں بنا لینا، کھاڑ لینا، یہ منع نہیں تو اور کیا ہے مولوی صاحب؟ اور آخری سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح آپ کر رہے ہیں صحابہ کرام نے کیا ہے، نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، یا صدیق حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق، ان صحابہ کرام کے دور میں کتنی بار 12 ربیع الاول آیا؟ صرف ایک حوالہ پیش کر دیں، صرف ایک، 2 کی بات نہیں ہے، 50 کی بات نہیں ہے، 20 کی بات نہیں ہے، صرف ایک حوالہ مانگ رہا ہوں کہ صدیق اکبر نے اپنے زمانے میں ایک مرتبہ 12 ربیع الاول کا دن منایا ہو، یا یوں کیا ہو جیسے آپ کر رہے ہیں تو ہم بھی منانا شروع کر دیں گے، ورنہ عوام کو گمراہ مت کیجئے۔ اب یہ نہ کہنا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی نہیں ہے، سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہر وقت ہے، ہر مسلمان کو ہمیشہ خوشی رہنی چاہیے، لیکن آپ جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں، جو یہ محافل اور بازاروں کو سجایا جا رہا ہے، اس کے ہم جو ہے خلاف ہیں۔ آپ اس سے اجتناب کریں، اپنی عوام کی اصلاح کریں۔ اللہ ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔